مولا علی گزر رہے ہیں کوفہ کے قبرستان سے اور قبروں کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق فاما الدور فقد سكنت واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم فان خير الزاد التقوى۔ علی گزرے کہتے ہیں کہ اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، قبروں سے کہہ رہے ہیں، سیکھنے کی بات ہے یہ۔ لیکن یہ علی کا جو خطاب ہے نا، یہ قبر والوں سے ایک نہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں، جب جانا ہے تو پھر یہ خطاب ہم سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ہوگا تو بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں پہلے سن لو تاکہ اصلاح کا موقع رہے۔ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، مولا کہہ رہے ہیں، والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، علی کہہ رہے ہیں، والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں کے باشندوں، والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، اے خاک پر سونے والوں۔ دیکھیں دنیا میں کسی بستر پہ سوتے تھے، برانڈڈ تھا یا تختہ تھا یا چارپائی تھی، کوئی بھی بستر تھا، قبر میں سب کا بستر ایک جیسا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو فرمایا کہ یا اہل التربہ، اے خاک پر سونے والوں، یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں رہنے والوں۔ عجب خطبہ ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں۔ انتم لنا فرط سابق، مولا کہتے ہیں تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ونحن لکم تبع لاحق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہارے اتباع میں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، مولا نے کہا دیکھو یاد رکھو، تو وہ جو تم چلے گئے نا، جو تمہارے گھر تھے نا، اب ان میں کوئی اور رہتا ہے، اب تم نہیں رہتے، کوئی اور رہتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ شریک حیات جن سے تم نے ازدواج کیا تھا انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تمہارا تھا وہ ورثہ میں تقسیم ہو گیا۔ گھر کوئی اور رہتا ہے، جو شریک حیات تھے انہوں نے ازدواج کر لیا، مال تقسیم ہو گیا۔ پھر علی کہتے ہیں ہاذا خبر ما عندنا، بالکل آخر پہ آ گیا میں، ہاذا خبر ما عندنا، فرمایا وہ دنیا کی خبریں ہیں جو علی کے پاس۔ فما خبر ما عندکم، یہ بتلاؤ تمہارے پاس اس قبر کی کیا خبر ہے؟ محاورہ سب کو یاد ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانے، تو پھر کیا پتا قبر کی کیا حالات ہیں۔ خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب ممبر سلونی موجود نہ ہوتا۔ ثم التفت الى اصحابہ، مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لاخبروکم، تو میں بتلاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے۔ یہاں سے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر علی نے کہا ایک جملہ کہا کہ یہ سب مل کے کہیں گے، یہ جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا قبر کے کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے اندر، یہ سب ایک جملہ کہیں گے، فإن خیر الزاد التقوی، یہ سب مل کے کہیں گے کہ علی دنیا کی نہ دولتیں یہاں کام آئیں، نہ جھوٹی عزتیں کام آئیں، نہ شہرتیں کام آئیں، نہ پروٹوکول، نہ کوئی اور آگے پیچھے گھومنا پھرنا کام آیا۔ فإن خیر الزاد التقوی، جو تقوی کی نیت پر کیا تھا بس وہ کام آیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تقوی کا مطلب کیا؟ جو کام اللہ کے لیے کیا تھا خلوص سے، یا اللہ کے بندوں کے لیے کیا تھا خلوص سے۔ تو مجھے دیکھنا ہے کہ تقوی کس کی زندگی میں ہے، اور دیکھو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو۔